اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن پہ انعام عطا کرتا ہے اور جو اس کی بنائی ہوئی حدود میں رہتے ہیں، تاکہ جنت میں ہم اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ کون سی ایسی کچھ عادات ہیں، کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اگر انسان اس پہ پورا اترے تو جنت کی ضمانت ہو سکے۔ ناظرین، اس بارے میں سب سے جو بڑی روایت ہے، ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے پاس تو حدیث ہی ہے، اور حدیث مبارک میں ایک واقعہ بڑا پیارا ہے۔ ناظرین، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ نے مختلف جگہ پر پڑھا ہوگا کہ آپ کی کیا حالت ہو جاتی تھی۔ ناظرین، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب میں ہوتے تھے جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی میٹھی میٹھی سی، بھینی بھینی سی، ہلکی ہلکی سی آواز آپ کے کانوں کے ارد گرد، مطلب یہ ہے کہ آ رہی ہے۔ ناظرین، جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی جو بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اکثر اوقات وہ اس طریقے سے ایسے محسوس ہوتی تھی کہ یہ آوازیں قریب سے آ رہی ہیں، لیکن وہ وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وحی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارتے۔ ناظرین، ایک دن یہی کنڈیشن ہوئی، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اور جب وہی مکمل ہو چکی اور ابھی ایسی ہی حالت آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک قبلہ یعنی مکۃ المکرمہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی۔ ناظرین سنیے، وہ دعا کیا تھی، میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اردو میں بھی۔ ناظرین، اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ دعا آپ نے کیا فرمائی۔ اے اللہ، تو ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر، ہمارا اکرام کر، اہانت نہ کر، ہمیں انعام عطا فرما، محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں کے مقابلے میں فضیلت دے، ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔ ناظرین، یہ سارے جو میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا، یہ اس دعا کے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ عربیوں نے ناظرین اس کو جیسے تلاوت پڑھتے ہیں، ایسے ہی اس دعا کی جو ہے وہ قرأت عطا فرمائی، اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں۔ آپ بھی اگر یہ یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت خاص ہے ناظرین، بہت خاص ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو ان پر جم گیا وہ جنتی ہو گیا، یعنی جیسے جنت کی ضمانت ہے۔ تو یہ 10 آیات کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ دعا پیش کر لوں عربی میں، جس کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ غور سے سنیے، اسکرین پر بھی ابھی آپ کے لکھی ہوئی آئے گی کہ اے اللہ، تو ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر، یعنی اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ پھر اس کے بعد ہمارا اکرام کر، اہانت نہ کر، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور اس کے بعد ہمیں انعام عطا فرما، محروم نہ رکھ، وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور پھر اس کے بعد ہمیں دوسروں کے مقابلے میں فضیلت دے، ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، اور آگے فرما دیں یا رب العالمین۔ پوری دعا ایسے ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا ترحمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ آیات آپ اگر یاد کر لیں، یہ بیسیکلی مطلب دعا ہے، دعا کی یہ آیات ہے، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے ہی فرماتے تھے۔ تو ناظرین، یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، اور ترمذی کی بھی میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، نسائی میں اسی سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے بابت میں جب سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، پھر انہی آیتوں کی تلاوت کی۔ وہ آیتیں کون سی ہیں ناظرین؟ وہ آیات ہیں ساری سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات، سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیات ہیں۔ ناظرین، ان 10 آیات میں جو اللہ رب العزت نے کنڈیشنز بتائی ہیں، یہ جنتی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ جس بندے میں یہ کنڈیشنز پائی جائیں گی وہی جنتی ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں ان کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں ان آیات کا، وہ کون سی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ناظرین، ان کا ترجمہ پیش ہے آیات 1 سے لے کے 10 تک۔ بے شک ایمان والے فلاح پا گئے، یعنی رستگار ہو گئے، یعنی اپنے راستے پہ ٹھیک ہو گئے۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 آیت، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 آیات، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6 آیات، مگر یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے ساتھ ہی کہ مگر اپنی بیویوں سے، یا جو آپ لونڈی کہہ سکتے ہیں جو کہ حلال تھی اسلام میں، جو ان کی ملک میں ہوتی ہیں، ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔ اس کے بعد 7 نمبر آیت کا ترجمہ، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقررہ کی ہوئی حدوں سے نکل جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین، آیت نمبر 7 کی میں تشریح پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنی بیویوں سے ہٹ کے دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی حدوں سے نکل جانے والے ہیں، یعنی پھر جنت ان کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ نمبر 8 آیت کا ترجمہ، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی امانت جب رکھی جائے تو وہ واپس کرتے ہیں، اور جو وعدے کرے، اقرار کریں، کسی کے ساتھ عہد کریں، اس کو پورا کریں۔ نمبر 9 کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ناظرین، نمازوں کی پابندی۔ اور آیت نمبر 10 کیا ہے؟ یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت میں یہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ ان 10 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بس یہی ہے، آگے بس آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایسے آپ کی خدمت میں ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے تاکہ ہم ایمان پر بھی قائم رہیں اور سمجھ سکیں کہ حقیقت ہے کیا، کامیابی کا راستہ ہے کیا، کامیابی کی سیڑھیاں ہے کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہمیں ان تمام 10 آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔